جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرتے ہیں جنگ خندق کی، اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے جنگ بدر پڑھی تھی، پھر احد پڑھی، پھر آج ہم خندق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جنگ خندق جو ہے یہ ہوئی تھی 5 ہجری میں۔ اب 4 کو کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی کہ 2 ہجری میں ہوئی جنگ بدر، 3 ہجری میں ہوئی ہے جنگ احد، اور 5 ہجری میں ہوئی ہے جنگ خندق۔ 4 ہجری میں اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ مشرکین مکہ کے اوپر بہت بڑا قحط آ گیا تھا، اس وجہ سے اس سال وہ جنگ نہیں کر سکے۔ تو آج ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس کا سیاق و سباق سب کچھ پچھلا ہی ہے، یہاں بھی صرف کیا بدلا ہے، صرف یعنی کہ سبق کا عنوان بدلا ہے، باقی چیزیں وہی ہیں۔ تشریح میں آپ نے کیا لکھنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ تو عرب والے ہندس کاکی کے مزاجس برعکس، مزاجوں کے برعکس، عرب والوں کے مزاجوں کے برعکس کرخ کیا حضرت سلمان فارسس سند کے مشورے کے ساتھ حفاظت کا نیا طریقہ اختیار یوس جو کہ بہت زیادہ کامیاب رود رہا۔ اس دوران یوس جو سیاست استعمال کی تم کر کفارن یہودن، اس نے کر دیا کفار اور یہودیوں ہندین کے منصوبوں کو خاکستر مٹی میں، یہ کر دیا ثابت کہ جنگ چھو ناؤ کہ جنگ نام ہے حکمت عملی ہند کا، کہ جنگ نام ہے حکمت عملی کا، تے جنگی چال ہند اور جنگی چالوں کا۔ یہ لفظی ترجمہ آپ دیکھیں۔ عرب وائلین ہندس مزاجس برعکس، عرب والوں کے مزاجوں کے برعکس حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے تحت آپ نے حفاظت کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا، یہ اس کا سٹھا کامیاب رود جو کہ بہت زیادہ کامیاب رہا۔ دوران یہ سیاست استعمال کر، اس دوران جو سیاست استعمال کی، تم کر کفارن یہودین، اس نے کفار اور یہودیوں کے منصوبوں کو مٹی میں ملا دیا، اور یہ بات ثابت کر دی کہ جنگ نام ہے حکمت عملی کا اور جنگی چالوں کا۔ سلمان فارسی کے مشورے سے کیا کیا گیا تھا؟ یعنی کہ مدینے کے ایک طرف جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ جو ہے وہ اندر تک نہیں آ سکے۔ تو یہ وہ نئی حکمت عملی تھی۔ عرب جو تھے اس چیز کو نہیں جانتے تھے کہ یہ طریقہ بھی جنگ میں اختیار کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ چیز پہلی دفعہ مشاہدے میں لائے تھے۔ تو تھینک یو جی، یہ تھا آج کا لیکچر جنگ خندق۔ تو اسے پڑھیں اور تشریح میں جو ڈسکرپشن میں دیا ہوگا وہ سارا لکھ لیجیے گا۔ تھینک یو جی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔